الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو درس بھی ہم تھوڑا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ایک لفظ کی پہلے تو ہمیں درستگی کرنی ہوگی, رشوت ہے یا رشوت یا رشوت, ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کے بعد اس کا حکم ہمیں بتانا ہوگا. فرماتے ہیں عربی زبان میں اس لفظ کی را پر ضمہ بھی پڑھنا جائز ہے, را پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے, یعنی دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک. رشوت ہے کیا؟ وہ پیسے جو کورٹ میں دیے جاتے ہیں جج صاحب کو تاکہ وہ حکم تبدیل کرے. بیٹا واضح ہوگی بات. کورٹ میں حکم تبدیل کرنے کے لیے جو چیز قاضی کو دی جاتی ہے, جو رقم قاضی کو دی جاتی ہے, جو تحفہ یا کوئی عوض قاضی کو دیا جاتا ہے, اس کو رشوت بولتے ہیں. اور رشوت لینا حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. الراشی والمرتشی کلیہما فی النار. راشی کا مطلب کیا ہے؟ رشوت دینے والا یا لینے والا؟ دینے والا. یعنی یہ جو لوگ دیتے ہیں یہ راشی ہوں گے, وہ جو جج لے گا وہ مرتشی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اور ہر وہ گناہ جس پر جہنم کا وعدہ کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, صغیرہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بیٹا. تو حرام ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے پر, تھوڑا سا ہٹ کے لمحہ سے بات کرتے ہیں. ہم جو پولیس بھی ہم سے پیسے لیتی ہے, ہم بولتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں. ہمیں نوکری لینے کے لیے بھی کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں, جن کو ہم ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں, وہ بھی بولتے ہیں 10 لاکھ روپے دو تو ہم آپ کو نوکری دیں, اس کو بھی ہم رشوت بولتے ہیں. یہ رشوت نہیں, حرام ہے. مجھے تو حیدرآباد میں کام کرتے ہوئے یوں سمجھے تقریباً کوئی 30-32 سال ہو گئے, ابھی تک لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے. کہتے ہیں یہ مولوی کیسے ہے, یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے پیسے رشوت نہیں. میں کہتا ہوں رشوت نہیں, حرام ہے. رشوت کا نام اسے نہیں دو. رشوت صرف ان پیسوں کو کہا جاتا ہے جو کورٹ میں جج کو حکم تبدیل کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں. مثلا آپ جو چوری کر کے کسی کا مال کھاتے ہیں, یہ مال کھانا حرام ہے یا نہیں؟ حرام, لیکن یہ رشوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو 100 نمبر ملنے چاہیے, لیکن آپ کا ٹیچر کہتا ہے کہ 100 نمبر بیٹا نہیں دوں گا جب تک مجھے شہد کی 2 بوتلیں نہیں دو گے. تو اب یہ جو آپ شہد کی اسے 2 بوتلیں دے رہے ہیں, یہ اس کے لیے لینا حرام ہے, لیکن اس کو رشوت کا نام نہیں دیں گے. رشوت کا نام صرف اور صرف کورٹ والے پیسوں کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. خوب. تو فرماتے ایک تو رشوت یا رشوت یہ جج کے لیے لینا حرام ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ 2 پارٹیاں اگر بیچ میں بات کر رہی ہیں تو قاضی صاحب ان کو یہ کیا ہے اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کچھ الفاظ بیچ میں پھینک دے, یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں سائیں میں نے دیکھا اچھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا, جج بیچ میں سے جملہ بول رہے, یہ ایسے اس کو نہیں بولنا. بھائی جو کہنا چاہتے وہ کہے, ٹھیک ہے. ایک مشہور قصہ ہے کہ کسی بندے کا مرغا چوری ہو گیا. کیا چوری ہو گیا؟ مرغا. تو جج کے پاس معاملہ گیا, جج نے کہا کہ جاؤ تم شاہد لے آؤ, تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. تو کورٹ کے باہر کوئی جھوٹے جج بھی شاہد بھی کھڑے تھے, تو اس نے کہا یار میری چوری ہو گئی ہے, اس کے ثابت کرنے کے لیے مجھے شاہد اور گواہ چاہیے. تو ایک نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چل کے گواہی دیتا ہوں. جج کو کہا کہ صحیح یہ گواہ ہیں میری چوری کے. اچھا بھائی بتاؤ وہ قد کا کتنا تھا؟ تو اس نے مثلا یوں اشارہ کیا 6 فٹ, کہ اتنا قد کا تھا. کہا مرغا اتنے قد کا ہوتا ہے؟ کہا تھا ابھی دوسرا ہاتھ میں نے نہیں اٹھایا, اتنا قد کا تھا, ٹھیک. تو جج کے بات کرنے سے دیکھیں ایسے گواہیاں, ایسے مطالب میں خرابیاں لازم آتی ہیں. اس لیے اس کو جو ہے کیا ہے وہ بیچ میں ان کو جو ہے کیا اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کچھ الفاظ داخل کرنے کی اجازت نہیں. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جج صاحب اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے بہتر ہے, مستحب ہے کہ ان کو نصیحت کر کے آپس میں صلح کر لیں. سکندر صاحب کہتے ہیں زید نے میری چوری کی, جج کے پاس دونوں پہنچ گئے. اب جج اگر فیصلہ کرے گا اور چوری ثابت ہوگی پھر تو اس کا ہاتھ کٹے گا نا, ٹھیک ہے.
اور اگر چوری ثابت شدہ نہیں ہے لیکن وہ وکیلوں کے جو ہے کیا بیان بازی پہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ جو مال سکندر کو ملے گا اگر چوری شدہ نہیں ہے تو حرام ہے اس کے لیے. تو کہتے ہیں پہلے بہتر ہے کہ بھائی آپس میں صلح کر لیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو معاف کر لیں, یا کچھ لوگ کچھ دو کے حساب سے جو ہے کیا ہے کر لیں, آپ جو ہے کیا ہے قضاوت کے اس حد تک نہ پہنچے. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ اپنا فیصلہ جاری کرے گا, فتویٰ جاری کرے گا, پھر اس کے مطابق عمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْرُمُ رِشْوَتُ, اور حرام ہے جناب رشوت یا رشوت, بِضَمِّ الراء وَكَسْرِ الراء, را کو ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, را کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وہ کی ضمیر بیٹا کہاں پلٹے گی؟ رشوت کی طرف. آپ کہیں گے سر رشوت میں تو تا لگی ہوئی ہے تانیث والی, تو اس کی طرف مذکر کی ضمیر نہیں جانی چاہیے. تو اس کا جواب کیا دیں گے نسیم صاحب کہ یہ مصدر ہے اور مصدر ذو الوجہین ہوتا ہے, مذکر مؤنث دونوں ضمیریں پلٹ سکتی ہیں. بضم الراء وکسر الراء, وہو یہ رشوت, اخذہ مالن, اخذہ حاکم کا لینا, ہو کی ضمیر میں نے قاضی کی طرف پلٹائی, قاضی کا لینا مال, من احدہما خصمین میں سے کسی ایک سے لیتا ہے سلطان شاہ صاحب, او منہما یا ان دونوں سے لیتا ہے, او من غیرہما یا دونوں کو چھوڑ کے کسی تیسری پارٹی سے لیتا ہے. کیوں؟ علی الحکم, یا تو خود فیصلے کرنے کے پیسے لیتا ہے, ناحق فیصلہ نہیں کرے گا, حق والا فیصلہ کرے گا لیکن اس کے بھی پیسے لے, تو بھی یہ رشوت ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے. اب الہدایت الی شیء, یا یہ کہتا ہے کہ رات کو میرے ہاؤس پہ آنا, وہاں گئے, اس طریقے سے تم بات کرو گے تو تم جیت جاؤ گے, اس کے مجھے پیسے دو, یعنی ان کو جیتنے کا طریقہ بتا, یہ بھی حرام ہے, رشوت ہے. من وجوہ ہی, وجوہ ہی کی ضمیر ہدایت کی, یعنی ہدایت کے جتنے بھی طریقے ہیں جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے کوئی ایک راستہ اسے بتائے. سواء حکم لباذلھا بحق, چاہے یہ قاضی صاحب فیصلہ دے لباذل رشوت, اس بندے کو جو رشوت دے رہا ہے. حق بھی یہی ہے کہ حافظ صاحب کو یہ بیڈ ملنا چاہیے, یہ انہی کا ہے. کہتا ہے یہ ہے تو تیرا حق, لیکن میں فیصلہ تب کروں گا جب تم دو پیسے دو گے. نہ حق کا فیصلہ نہیں, فیصلہ حق, پھر بھی یہ رشوت حرام ہے. ٹھیک ہے. او باطل, یا یہ ہے کہ بھائی یہ بیڈ تو مشاہد کا ہے لیکن میں تمہیں دلا دوں گا اتنے پیسے دو. ٹھیک. ولا تحریم رشوت اجماع المسلمین, اور رشوت کے حرام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. وعن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, انه یکفر, ٹھیک ہے, یا یکفر, انه یکفر باللہ ورسول, انه یعنی یہ رشوت لینے والا کافر ہو جاتا ہے خدا سے اور خدا کے رسول سے. وکما تحرم علی المرتشی, جیسے رشوت لینے والے پر بیٹا رشوت لینا حرام ہے. ٹھیک ہے. تحرم علی المعطی, رشوت دینے والے پر بھی رشوت دینا حرام ہے. کیوں؟ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اس لیے کہ بھائی میرے گناہ اور برائی کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے. قاضی کا پیسہ لینا حرام ہے, میں اگر دوں گا تو وہ لے گا, اگر نہیں دوں گا تو پھر تو نہیں لے گا نا. بس میں پیسے دے کر گویا کہ اس کی اس گناہ کے کام میں مدد کر رہا ہوں. جیسے یہ ایک بات میں کہتا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں نے معراج السعادت یا جامع السعادات میں پڑھی ہے, لیکن اس کے ماننے پر نہ آپ طلاب تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ, نہ گھر کے افراد. یہ جو فقیر بھیک مانگتے ہیں, بھیک مانگنا یہ بھی برائی ہے. اس کو اگر آپ خیر دیں گے تو یہ گویا کہ اس برائی کے پھیلانے میں آپ مددگار ہیں. تو اس صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ بھی گناہ ہے ان کو دینا, لیکن یہاں پر سب صبح کو 20 روپے کھلے کرا کے ڈبے میں رکھ لیں گے, جو بھی فقیر آئے گا ایک سکہ اٹھایا اس کو دے دیا, دوسرا سکہ دوسرے کو دے دیا. یہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ہم ثواب کریں, جبکہ یہ آیت کے مطابق بھی گناہ ہے. ہم ویگن پہ چڑھتے ہیں, مثلا سکندر صاحب صدقے کے 10 روپے اس فقیر کو دے دیں. بھائی یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اس فقیر کو دینا ثواب ہے جو آیا, اس نے آپ سے خیر مانگی, اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ چلا گیا, پھر دوسرے سے بھیک نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے.
یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں، یعنی ان کی گویا کہ پورا سال ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک ہی چوک پہ بیٹھے ہیں اور خیر مانگ رہے ہیں، تو ان کو دینا قطعاً جائز نہیں، لولے لنگڑے ہوں، ٹھیک ہے، اندھے ہوں، جو بھی ہو. ہاں مجبوری میں اس کے گھر میں کچھ نہیں، بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے، یہ قرائن سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، قرائن سے سمجھ گئے. مثلا آپ اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں کہ آپ کا ڈیلی کا خرچہ کتنا ہے، وہ بولے گا 200 روپے. آپ نے کہا یہ 200 لو. آپ پھر کھڑے ہو جائیں، دیکھیے آگے والے سے وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. اگر اس نے 200 روپے لیے جیب میں رکھے اور چلا گیا تو یہ آپ کا ثواب میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر پھر آگے والے سے کہتے بھائی خدا کے نام پہ، خدا کے نام پہ، خدا کے نام پہ، تو یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان کو خیر خیرات دینا بقول ملا نراکی کے یا ان کے بیٹے کے یہ حرام ہے، جائز نہیں. تو یہاں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ قاضی کے پیسے لینا حرام ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ پیسے دیں گے تو گویا کہ اس کے حرام کام میں آپ اس کی مدد کریں، آپ پر بھی حرام ہے. ہاں ایک صورت میں آپ قاضی کو پیسے دے سکتے ہیں، ان یتوقف علی رشوت تحصیل حق ہی. اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو آپ کا حق نہیں ملے گا، حق کا لینا متوقف ہے رشوت پر، پھر آپ دے سکتے ہیں. وتحرم علی المرتشی خاصتاً اس صورت میں بیٹا جب حق متوقف ہے رشوت پر تو یہ رشوت لینے والے کے لیے حرام ہے، دینے والے کے لیے حرام نہیں ہے. وتجب اعادتها مع وجودها. اگر قاضی صاحب نے رشوت لے بھی لی، فیصلہ سنا بھی دیا، پھر بھی کہتے ہیں واجب ہے اس وقت اس پر کہ وہ رشوت واپس کرے جس سے لی تھی، مع وجودها، اگر وہ من و ان موجود ہے، وہ تلف رشوت ہے. اور اگر رشوت آئی اور ہوٹل پہ جو ہے کیا بل کی صورت میں چلی بھی گئی تو پھر کیا کریں گے؟ المثل او القیمت، اس چیز کا مثل دے گا یا اس کی قیمت دے گا. بیٹا یہ مثل اور قیمت کیا ہے؟ یہ متاجر کے مشکل ابحاث میں سے ایک بات ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سکندر صاحب، یا وہ مثلی ہیں یا وہ قیمی ہیں. کیا مثلی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے افراد چینج ہونے سے قیمت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. گندم کی 10 بوریاں پڑی ہیں، کتنی بوریاں بیٹا؟ اگر اس میں کوئی کیڑا نہیں لگا ہوا تو پہلی بوری کی بھی قیمت وہی ہوگی، تو دوسری کی بھی وہی ہوگی، تو تیسری کی بھی وہی ہوگی، چوتھی کی. کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر ایک جیسی ہے، اس میں کوئی کمی عیب نہیں ہے، تو اس کو ہم مثلی بولیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر 10 بکریاں کھڑی ہیں، 10 کی 10 بظاہر ایک جیسی، کیا قیمت 10 کی ایک جیسی ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قیمی. اور گندم 10 بوریاں ہیں، اگر 10 کی 10 ایک ہیں تو ان کی قیمت کیسی ہوگی؟ اس کو مثلی بولیں گے. تو جہاں پر چیز کے افراد مختلف ہونے سے بھی قیمت میں فرق نہ آئے اسے بولتے ہیں مثلی. اور اگر افراد کے تبدیل ہونے سے قیمت میں بھی فرق آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیمی. اب فرماتے ہیں اس نے جو رشوت لی تھی وہ مثلی تھی، 5 کلو گندم لی تھی تو اب اس کو 5 کلو گندم ہی دینی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے جو ہے کہ ایک مرغی لی تھی تو مرغی کے بدلے میں مرغی واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مرغی مثلا اصیل تھی، یہ مرغی غیر اصیل. وہ مرغی جو لی تھی وہ فرض کر دیسی مرغی تھی، اب یہ فارمی مرغی دے گا تو نہیں، اس کی قیمت کرائے گا کہ اگر ایک دیسی مرغی اس قسم کی ہو اس کی کتنی قیمت ہوگی، تو وہ قیمت پھر واپس کرے گا تلف کی صورت میں. وَتَلْقِينُ عَهْدِ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ. اور حرام ہے بھائی، یہاں پر بھی حرمت کا بھلی عدد لگا لیں. پہلی حرمت کیا تھی؟ رشوت. دوسری حرمت کیا ہے؟ تلقین عہد الخصمین. تلقین بے معنی سمجھانا. بھائی دو جھگڑے والی پارٹیوں میں سے کسی ایک کو سمجھاتا ہے، حجتہ، اپنی دلیل، اس طریقے سے بولو گے تو تم جیت جاؤ گے. او معافی ضرر الخصم. یا بیٹا اس کو جیتنے کا تو طریقہ نہیں بتاتا، لیکن بولتا ہے اس طریقے سے اگر بولو گے تو وہ سامنے والا جو ہے کیا وہ کمزور پڑ جائے گا، نتیجہ وہی تمہاری جیت ہوگی. مثلا آیا ہے جناب کیا اقبال، جناب یہ چور ہے، ٹھیک ہے. تو اقبال نے کیس کیا کس پہ؟ حافظ صاحب پہ. اب میں جج ہوں، میں کہتا تم اسے کہو تم قسم کھاؤ تم نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی.
اس سے وہ بھی کیا ہے کمزور پڑ جائے گا. ایسے مجھے سمجھانے کا کوئی حق نہیں, حرام ہے. وَإِذَا ادَّعَ الْمُدَّعِي فرماتے جب مدعی آ کے دعویٰ کرے, بیٹا کون مدعی آ کے دعویٰ کرے, اقبال آ کے کہے کہ فلاں نے میرے پیسے چوری کیے ہیں, فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ, حکم کا مطلب کیا ہے, اگر یہ قصہ واضح ہو یعنی واقعا ثابت ہو کہ فلاں چور ہے, پھر تو کیا ہے لازمی ہے کس کے لیے, حاکم کے لیے, القضاء کہ وہ فیصلہ سنا دے کہ بھائی تم اس کو اپنا مال واپس کرو, تمہارا ہاتھ بھی کٹے گا. البتہ اذا التمسہ جب وہ فیصلے کی مانگ کرے, کون المقضی اللہ, وہ بندہ کہ جس کے نفع میں قضاوت ہوگی. آپ یہ تو مجھے کہتے نہیں فلاں میرا چور ہے, لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ آپ فیصلہ کرو, تو مجھے فیصلے سنانے کا کوئی جو ہے کہ جواز نہیں. فیقول پھر حاکم کہے گا حکم تو میں نے حکم لگا دیا کہ یہ کام ایسا ہو, او قضی تو میں نے قضاوت کر لی, او انفذ تو یا میں نے حکم نافذ کر دیا, او مضی تو یا میں نے اس حکم کو جاری کر دیا, او الزم تو یا میں نے لازمی قرار دے دیا. تو اس طریقے سے بیٹا فیصلہ ہوتا ہے. اگر یوں کہے اقبال آ کے مجھے کہیں آپ قاضی ہیں, فلاں شخص نے میری چوری کی, میرے بارے میں فیصلہ کریں, مجھے اچھا آپ کی چوری میرے نزدیک ثابت ہے, تو ثابت ہے تو کیا ہوا, یہ جملہ قابل قبول نہیں ہے. کہ مثلا کہ ثبت عندی, میرے پاس یہ بات ثابت ہو گئی, یا یہ کہے ان دعویٰ کا ثابت ہے, بیٹا تم جو دعویٰ کر رہے وہ ہاں ثابت ہے, ٹھیک ہے, وہ فی ٹھیک. اچھا یہ جملہ کہہ سکتا ہے اخرج, یہ کس کو کہے گا, اس مجرم کو, اخرج الیہ ہے من حق, تم اس کے حق سے نکل آؤ. یعنی اقبال کہتا ہے کہ میرا حق ہے کس پر, حافظ صاحب پر. میں حافظ صاحب کو کہتا ہوں آپ اپنی جان ان کے حق سے چھڑا لیں, کیا یہ قضاوت اور حکم کے اس میں آئے گا؟ یا او امرہ باخذی العین, یا میں حکم کرتا ہوں اس بندے کو مدعی کو جاؤ تم وہ چیز لے لو حافظ سے, ٹھیک ہے, یا میں یہ کہتا ہوں اب تصرفیہ جاؤ تم اس چیز کو جیسے چاہو استعمال کرو, ٹھیک ہے. قول جزم بہ العلامہ, یہ بھی ایک ایسا قول ہے جس کا علامہ نے یقین پیدا کر لیا کہ اس طریقے سے بھی گویا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا. وتوقف المصنف, اور مصنف صاحب نے توقف اختیار کیا ہے کہ ان جملوں سے فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ قائل نہیں, یہ خاموشی کے قائل ہو گئے. وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ, حاکم صاحب کے لیے مستحب ہے قبل الحکم, حکم صادر کرنے سے پہلے, ترغیبہما فی الصلح, دونوں کو شوق دلائے, بھائی آپس میں صلح کر لیں, بھائی ہیں یار, اس نے اگر آپ کی چیز اٹھا بھی لی تو کیا ہے, معاف کر دو, معاف نہیں کرتے تو کچھ اس سے عوض لے لو, تم کورٹ کے ذریعے جو کہ فیصلہ نہیں کراؤ. فَإِن تَعَذَّرَ, اگر صلح متعذر ہے تو پھر حکم بمقتضی الشرع, تو پھر قاضی صاحب حکم کرے گا جیسے شریعت کا حکم ہوگا. فَإِن اشتبہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر شریعت کا حکم اس کے لیے کلیئر نہیں ہو رہا تو کیا کرے, ارجع, یہ ان کو کیا کرے پھر دوسری حاضری دے, دوسری پیشی. ارجع کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو جو فی الحال ڈھیل دے دے, فی الحال چھوڑ دے, حتی یتبین, یہاں تک کہ اس کے لیے وہ شرعی حکم واضح ہو جائے. وعلیہ الاجتہاد, اور حاکم شرع پر ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے فی تحصیل ہی, اس حکم کے حاصل کرنے میں کہ شریعت اس اختلاف کو کیسے حل کرتی ہے. ویکرہ, اور مکروہ ہے ان یشفع الی المستحق, کہ حاکم شرع مستحق کو سفارش کرے پھر اس کا حق, بھائی تم اپنا حق چھوڑ دو, نہیں صلح کرانے کا کہے, حق چھوڑنے کا نہ کہے. اور الی المدعی, اور یہ مکروہ ہے کہ وہ مدعی کو کیا کہے کہ ابطال دعویٰ, کہ تم نے جو کیس کیا ہے اس اپنے کیس کو باطل کر دو, یعنی سے دستبردار ہو جاؤ. اور یتخذ حاجباً وقت القضاء, یہ بھی مکروہ ہے بیٹا کہ قضا وقت کے وقت حاکم کے سائیڈ میں گارڈ یوں کر کے بندوق کر کے کھڑے ہوں, اور وہ سامنے والے ڈریں گے, وہ پتہ نہیں اپنی بات بھی کر پائیں گے. یعنی حاجب بے معنی گارڈ, ٹھیک ہے, جب وہ فیصلہ کر رہا ہے تو اپنے ساتھ گارڈ نہ رکھے. لنہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ, اس لیے کہ رسول اکرم نے نہیں کی ہے عنہ گارڈ اور چوکیدار کھڑے کرنے سے, ٹھیک. اور اسی طریقے سے مشاہد صاحب مکروہ ہے ان یقضی, کہ یہ فیصلہ کرے ما اشتغال القلب بالنعاس,
جب اس کی دل جو ہے کیا ہے وہ مشغول و نعاس کے ساتھ، بھائی نعاس کو جو ہے کیا ہے سندھی میں بولیں گے پن کی، ٹھیک ہے، آنکھ لگنا، کبھی آنکھ لگ رہی ہے کبھی آنکھ کھل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے نیند کا اس پر غلبہ ہو، ایسی صورت میں بھی فیصلہ نہ کر کے بھائی جاؤ میں کچھ دیر آرام کروں پھر آؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں. او ہم من، یا اس کو کوئی اپنا ہی جو ہے کیا ٹینشن ہے، بیوی کا ٹینشن ہے یا ویسے ہی کوئی ٹینشن ہے، تو اپنے ٹینشن میں بھی فیصلہ آدمی صحیح نہیں کر سکتا. ہم اور غم دونوں کا بیٹا تقریباً مطلب ایک ہے، صرف ایک فرق، ہم اس دکھ کو کہتے ہیں جس کا کوئی سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے آدمی کو دکھ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور غم من، یا وہ دکھ جس کا کوئی سبب ہوتا ہے، مثلا بیٹا پڑھائی صحیح نہیں کر رہا، بیٹا جو رات کو کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آیا ہے، یا ایسا کوئی واقعہ ہے جس کی وجہ سے دکھ ہے. اور غضب، غصے کے عالم میں بھی فیصلہ نہیں کرنا، اور جو بھوک لگی ہوئی ہے تو بھی فیصلہ نہیں کرنا، پہلے سموسے وغیرہ کھا لو سلطان شاہ صاحب، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور شبع، یا پیاس ہے تو پیاس میں بھی آپ فیصلہ نہیں کرو. مفرطین، البتہ وہ بھوک اور پیاس جو مفرط یعنی حد سے زیادہ ہے. اور مدافعت الاخبثین، یا آپ کا وضو باطل ہو رہا ہے، اس طریقے سے کروٹیں بدل رہے ہیں، جلدی کرو بھائی مجھے فیصلہ کرنا نہیں، بھائی پہلے جاؤ واش روم اپنی ٹانکی خالی کر کے آؤ پھر آگے فیصلہ کرو. اور وجہ، اگر کوئی درد ہے، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، تو بھی فیصلہ نہیں کرو. ولو قضا وجود احدھا نفذ، اگر ان تمام حالات میں سے کوئی ایک حالت بھی ہو اور یہ فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ نافذ تو ہوگا، لیکن بیٹا جو ہے کیا ہے مکروہ کا مرتکب ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.